بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اولیاء اکرام کی قبور مبارکہ سے فیوزات لینے اور ان پر مراقبہ کرنے کے بارے میں کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پہلی 2 مجلسوں میں پیش کر چکا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرات القدس کے نام سے۔ اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے لے کر امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مشائخ آتے ہیں سب کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ ان میں وہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن قدس سرہ 12 سال کی عمر سے عشاء کی نماز جماعت سے خرقان میں پڑھ کر مزار پر انوار سلطان العارفین پر جا کر کھڑے ہو جاتے اور آپ کی روح پرفتوح سے برکات و افاضات کے منتظر اور مراقب رہتے اور کہتے خدایا جو تو نے با یزید کو دیا ہے ابو الحسن کو بھی عطا فرما۔ پھر وہاں سے آپ ایسے وقت واپس آتے کہ خرقان میں آ کر صبح کی نماز جماعت سے پڑھتے۔ اسی طرح حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے احوال و غلبات اور جذبات و بے قراری کے زمانہ میں راتوں کو میں اطراف بخارا میں پھرا کرتا تھا اور ہر مزار پر جاتا تھا۔ ایک رات 3 متبرک مزاروں پر پہنچا اور جس مزار پر میں جاتا اس پر ایک چراغ روشن نظر آتا۔ چراغدان تیل اور بتی سے بھرا ہوتا، مگر بتی کو تھوڑی حرکت دینا پڑتی تاکہ تیل سے بہر آ جائے اور روشنی از سر نو تازہ ہو جائے۔ شروع رات میں حضرت عبد الواسع قدس سرہ کے مزار پر پہنچا۔ وہاں سے اشارہ ہوا کہ حضرت محمود انجیر کے مزار پر جانا چاہیے۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں 2 تلواریں میری کمر سے باندھی گئیں اور ایک گھوڑے پر مجھ کو بٹھایا گیا اور گھوڑے کی باغ خواجہ مزداجن قدس سرہ کے مزار کی طرف پھیر کر مجھ کو روانہ کر دیا گیا۔ آخر رات میں ان بزرگ کے مزار پر پہنچا، وہاں بھی ایسا ہی چراغ نظر آیا۔ میں نے اس کی بتی بھی اونچی کی اور قبلہ رو بیٹھا اور بے خبر ہو گیا۔ اس بے خودی میں نے دیکھا کہ قبلہ کی طرف کی دیوار وہ شق ہو گئی اور ایک بڑا تخت نظر آیا جس پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ ایک سبز پردہ ان کے سامنے کھینچا ہوا تھا اور اس تخت کے گردا گرد ایک جماعت حاضر تھی۔ اس جماعت میں سے میں نے حضرت بابا سماسی قدس سرہ کو پہچانا تو میں نے جان لیا کہ یہ سب لوگ وہ ہیں جو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ جن کی برکت سے آج صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک علم حدیث پہنچا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سفر حرمین کے دوران کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور اسی طرح صحابہ کرام کی قبور پر مراقبہ فرماتے رہے اور پھر مستقل کتاب لکھی فیوز الحرمین کے نام سے۔ آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا۔ میں 2-3 حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے غزوہ بدر کے شہداء کی زیارت کی اور ان کی قبروں پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا ان کی قبروں سے یک بارگی ایک نور روشن ہوا اور ہماری طرف بڑھا۔ جب میں نے مقام صفرا میں اس قبر کی زیارت کی جو حضرت ابو ذر غفاری کی بتائی جاتی ہے،
الغرض جب میں اس قبر کے پاس بیٹھا اور میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کی طرف توجہ کی تو ان کی روح میرے سامنے تیسری رات کے چاند کی طرف ظاہر ہوئی۔ میں نے جب اس میں مزید غور کیا تو مجھ پر یہ کھلا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کا یہ نور، نور اعمال اور نور رحمت دونوں پر جامع ہے، البتہ اس میں نور رحمت نور اعمال پر غالب ہے۔ اس باتیں میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو ظاہر اور عیاں دیکھا، اور عالم ارواح میں نہیں بلکہ عالم محسوسات سے قریب جو عالم مثال ہے، میں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دیکھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے اپنی وہ صورت مبارک دکھاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی یہ صورت اس حالت میں دکھا رہے تھے جبکہ میری تمام تر توجہ آپ کی روحانیت کی طرف تھی، نہ کہ آپ کی جسمانی کی طرف۔ اس سے میں یہ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسمانی شکل میں صورت پذیر ہو سکتی ہے، چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف آپ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا۔ بے شک انبیاء کو اوروں کی طرح موت نہیں آتی، وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور انہیں وہاں زندگی نصیب ہوتی ہے۔ الغرض اس حالت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا اور مجھ سے خوش ہوئے اور میرے سامنے ظہور فرمایا۔ مت مدینہ منورہ میں پہنچنے کے تیسرے دن بعد میں روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو سلام کیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو فیضان فرمایا اس سے مجھے بھی مستفید فرمائیے۔ میں خیر و برکت کی امید لے کر آپ کے حضور آیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ میں نے اتنا عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت انبساط میں میری طرف اس طرح ملتفت ہوئے کہ میں یوں سمجھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں مجھے لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر خوب بھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے رونما ہوئے اور مجھے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا، اور نیز خود اپنی ذات اقدس کی حقیقت مجھے بتلائی۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس زمن میں نے دیکھا جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتا ہے یا آپ کی مدح و ثنا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت مسرور ہوتے ہیں، اور نیز جس طرح مشائخ صوفیہ کے فیض صحبت کا اہل مجلس پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی ظاہر و عیاں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ کرنے والوں پر فیضان فرماتے پایا۔ میں اس وقت آپ کی روبرو حاضر تھا، اور جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے صوفیہ اکرام کی برکات سے مستفید فرمائے اور علم کی پختگی عطا فرمائے، وسعت مطالعہ عطا فرمائے۔ یہ علم کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان بہت سارے جو ہے وہ امور کا انکار یا استہزاء کر بیٹھتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔